बजट को आगे डिले इसलिए किया चूंकि बजट बड़ा खतरनाक आने वाला है। अब ये क्या सारी है यार, वैसे सब एक तो तुम जैसे एंकर्स जो ना, मैं यार मतलब तुम अच्छी बात करो यार, सर अच्छी बात, अच्छा बजट आ रहा है, आप लोगों को बड़ी तनख्वाहें मिले। भाई कराची यूनिवर्सिटी की कोई परवाही नहीं कर रहा। एक जमाना था कि सारी जामियात फेडरल गवर्नमेंट के मातहत हुआ करती थी। कभी आपने सोचा नहीं था कि जी मैट्रिक के जो है एडमिट कार्ड नहीं बनेंगे। अच्छा इसको रिजल्ट छोड़े आप, एडमिट कार्ड। एक बच्चा जो बाहर बैठा हुआ था इंडियन, उसने बोला एक ट्वीट, आमिर भाई एक ट्वीट उन्होंने करी कि जी should we make a party for cockroaches? आपने मैकियावेली का नाम सुना है? जी मैंने पढ़ा भी उसको। मैंने आप पढ़े लिखो में इसलिए तो साफ जाहिर है कि वो कहते हैं कि जिधर मिले जहां मिले मार दे। एक तरफ रखो गाजर, जिससे वो खुश रहेंगे, गाजर खाएंगे हम, और अगर वो ना माने तो डंडा साथ रखो। अच्छा लेकिन वो 90s में हम देख रहे थे कि एक पार्टी आती दूसरी जाती है, डिलीवर नहीं कर पा रहे थे, उसकी वजह से एक थर्ड पार्टी की जगह बनी। आपने अपने दौर में क्या किया आका? क्या आपकी जगह हमारे तो कोई दौर, हमारे दौर पे कभी नहीं आया। हम तो हमेशा, हम तो हमारे दौर पे कभी नहीं आया। राणा सलाह साहब ने एक बड़ा जबरदस्त स्टेटमेंट दे दिया, आप अपना पंजाब संभालिए। इस बात पे खिलाफ है कि पाकिस्तान नहीं चल रहा। कौन कह रहे चल रहे हैं? ये सवाल है, स्टेबिलिटी क्यों नहीं है? क्योंकि ये दोनों पार्टियों को आप स्टेबल नहीं होने दे रहे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मैं गिलगित बल्तिस्तान को सिंध जैसा बनाऊंगा, मेरे गिलगिती दोस्त हैं। वो डर गया, उसने मुझे फोन किया, कहते यार ये क्या कह दिया उन्होंने, उनके दिल बैठ गए बेचारों के। आप बात करें एब्राहम अकॉर्ड्स की। एब्राहम अकॉर्ड्स का जरा थोड़ा सा मैं बैकड्रॉप उसका ये है कि 2020 में ट्रंप ने हाथ में पकड़ी लाठी और सबको कहा कि जी अब आप ये इजराइल को एक्सेप्ट करें, क्योंकि इजराइल हकीकत तो बन चुका है। आप माने ना माने, देखा तो है, देख तो रहे, उनका पावर देख रहे हैं आप कि अमेरिकन प्रेसिडेंट हिल नहीं सक रहा उनके बगैर। ये मुल्क कभी कोई अपना एंड तो बताए, इसका ग्रेटर इजराइल का प्लान है, रहेगा, और इस पे ये मानते हैं और बात भी करते हैं। इन्होंने पूरे मुल्क में कहा कि जी अगर आप पैलेस्टीनियन हैं हम आपको लटका सकते हैं, इजराइली नहीं लटक सकता। पॉलिटिक्स में कहते हैं कि पॉलिटिक्स में कोई चीज मॉरल नहीं होती और कोई चीज इमोरल नहीं होती। पॉलिटिक्स इज अ गेम, इमोरल होती है। इतनी सी कम्युनिटी है इनके पास, देखिए आप तालीम में देखें यार, तालीम में बहुत आगे, ये बहुत जीनियस, इनोवेशन में आगे हैं बहुत ज्यादा। वर्ल्ड कम्युनिटी ने कश्मीर पे क्या किया? कुछ नहीं किया ना। वहाँ पे कितना जुल्म हुआ मकबूजा कश्मीर में, सबसे बड़ी दुनिया की ओपन जेल बना दिया गया। क्रिकेट का फ्यूचर हॉकी जैसा तो नहीं है ना, अल्लाह माफ करे, या अभी भी होप है? अच्छा मैं अगर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जो मुझे मिला हुआ है ना, वो पहन कर आप लोग मुझे जरा इज्जत से बात करें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द यस नो शो। जी हाँ, हमने फाइनली नाम ढूंढ लिया, यस नो शो। मैं आपका होस्ट दीवान तैयब और मेरे साथ ऑफकोर्स मेरे कोहोर्ट्स सैयद साजिद हसन साहब और आमिर जिया साहब। ये कोहोर्ट्स कहते हैं यार हर दफा, मुझे बड़ी तकलीफ होती है इस बात। कोहोर्ट्स कौन सा हमें से गलत काम करे? कोहोर्ट्स का मीनिंग पता करें। एनीवेज इट कुड बी वेरी नेगेटिव आल्सो। ये बात तो we must find out। चलो तुम आगे करो, हम ढूंढ लेते हैं, हम गूगल करते हैं। बिल्कुल कीजिए। तो शो का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हमने आपको वादा किया था लास्ट टाइम कि हम एक फॉर्मेट के साथ आएंगे एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग, फन, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स एंड ऑफ कोर्स सोशल इश्यूज दैट प्लेग आवर सोसाइटी। सबसे पहले मैं एक सवाल रखना चाहता हूं आमिर साहब आपसे। जनाब आपने देखा है कि थोड़ा सा बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि जब हमारे बुजुर्ग साजिद हसन साहब मौजूद हैं, नहीं वो तो पहला सवाल इनसे होना चाहिए। क्योंकि देखिए मेरी बात सुनिए, आपका तजुर्बा ज्यादा है। देखिए हम तो मस्खरों में मस्खरीपन में नहीं वो हमें सीरियस लेगा नहीं। आपको साफ बात है, बायस है, इसका बायस है, ये सीरियस नहीं ले रहा। नहीं तुम्हें ले रहा है, लो चलो शुरू। आपको पता है मैं जब एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा था तो क्या हुआ, एकदम से स्टूडेंट स्ट्राइक हो गई, टीचर स्ट्राइक हो गई एकदम से, और ये बाहर पहली दफा हुआ, जिसकी वजह से हम 4 महीना में पता नहीं था क्या करें। कराची यूनिवर्सिटी में हालिया में अभी यही हुआ है, आज मेरे ख्याल से 40 दिन से ऊपर हो गए इसको, जहाँ पे टीचर्स कहते हैं कि जी हमारे 1 अरब से ऊपर हमारे ऊपर लगते हैं, हम मांगते हैं सिंध गवर्नमेंट से, और वो कहते हैं कि जी जिसमें टेस्ट पेपर चेकिंग है, जिसमें तनख्वाहें हैं, बहुत सारी चीज़ें करके पूरे साल में उन्होंने 1 अरब रुपए के वाजबात है जो सिंध गवर्नमेंट दे नहीं रही। अच्छा उससे क्या हो रहा है कि ये जितने भी असातिज़ा ये चले गए स्ट्राइक पे, बच्चों का टेस्ट नहीं हो रहा, बच्चों की एजुकेशन नहीं हो रही, हर चीज़ पे मसला हो गया। अच्छा क्या आपसे सवाल ये है, ये क्या टीचर्स को असूल पकड़ के चलाना चाहिए और स्कूल को मतलब यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म को पढ़ाई जारी रखनी चाहिए, या फिर अपना स्टांस कायम रख के करना चाहिए? सिंध गवर्नमेंट कहती है कि जी हम जो है सबसे ज़्यादा सब्सिडी ग्रांट जो है KU को देते हैं, तो लिहाजा ये 1 अरब रुपए आनी जानी चीज़ है। आप बताइए।
دیکھیے پہلی بات تو کہ بڑی خوشائند بات ہے کہ آپ شروع جو ہے تعلیم کے ایشو سے کر رہے ہیں. بالکل. اور کراچی یونیورسٹی میں ساجد صاحب بھی پڑھے, میں بھی پڑھا ہوں. بالکل. اور زمانے میں پڑھیں گے جب فیس جو ہوتی تھی پر سیمسٹر 300 کمال دور ہوا تھا وہ کرتا یار, تھا. ٹھیک ہے, اور ہم سارے طالب علم غریب ہوتے تھے, اساتذہ بھی ہمارے حسین ترین یونیورسٹی تھی ہماری, بہترین جامعہ تھی, بہترین جامعہ تھی. مطلب اس زمانے میں 10,000 اسٹوڈنٹس ہوتے تھے. اب وہاں پہ بہت زیادہ فیسیں بڑھا دی گئی ہیں. ٹھیک ہے نا, اور اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیم کا ایک انحطاط ہے جو میں سنتا ہوں لوگوں سے نا. یہ جو اساتذہ نے اسٹرائک کی اور وہاں کے امپلائیز نے کی, تنگ آمد پہ جنگ آمد ہے. آپ سوچیں کہ ہمارے کراچی یونیورسٹی کے ٹیچرز, میں کئیوں سے ذاتی طور پہ بھی واقف ہوں, اس طرح کی نہیں ہے کہ وہ مطلب ہے ایک دم اسٹرائک پہ چلے جائیں چھوڑ کے. جناب اب مجھے پتہ ہے کہ کسی کا یہ مسئلہ ہے کہ جس کی کرسی اگر ٹوٹی ہوئی ہے تو تبدیل نہیں ہوگی. آپ مسئلے تو دیکھیں نا, آپ ان سے چاہتے ہیں کہ وہ ادب پہ بات کریں, سائنس پہ بات کریں, فلسفے پہ بات کریں, اچھی باتیں کریں, لیکن آپ نے ان کو پیسے نہیں دے رہے. اب جو شام کی کلاسز ہیں اس کے پیسے ان کو نہیں ادا کیے, انہوں نے جو ٹیسٹ پیپرز دیے اس کے پیسے ان کو ادا نہیں کیے گئے. تو ظاہر 1 ارب بہت ہوتے ہیں. اور پھر ان کا جو ظاہر کہ رہائش گاہ ہے اس کے حوالے اس کے پیسے نہیں ان کو مل رہے ہیں بہت ساروں کو. تو جب یہ ایشوز آ جاتے ہیں تو پھر وہ میرے خیال میں بحالت مجبوری. اس پہ قصور ٹیچرز کا نہیں ہے, قصور کس کا ہے؟ قصور ہماری سندھ گورنمنٹ کا ہے. ایک زمانہ تھا کہ یہ ساری جامعات فیڈرل گورنمنٹ کے ماتحت ہوا کرتی تھی. اس زمانے میں اتنا کنٹروورسی نہیں ہوتی تھی, کبھی یہ نہیں ہوتا تھا کہ یار اس کو جو ہے وی سی بنا دیا. بڑے جیت قسم کے بڑے جو تھے میرٹ پہ ہوتا تھا. مجھے جب میں کراچی یونیورسٹی گیا تھا کہ جمیل جالبی صاحب وہ وائس چانسلر, پھر منظور الدین احمد صاحب بنے, پیرزادہ قاسم صاحب بنے, بڑے نام ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے, اب ہمیں پتہ ہے کہ خالد عراقی صاحب ہیں. بات یہ ہے کہ اب لیکن جو بنتے ہیں, میں صرف جامعہ کراچی کی بات نہیں کر رہا, اور جگہوں پہ بھی پولیٹیکل کنیکشنز ہوتے ہیں کہ اگر وہ فلاں پولیٹیکل پارٹی کا سمپیتھائزر ہے تو انہوں نے بنا دیا. تو یہ پورا ہمارا جو ایک چیزیں خراب ہوئی ہیں. اور اگر کراچی یونیورسٹی کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہیں, سب سے بڑی جو جامعہ ہوا ہے ہماری مطلب ہے سندھ کی, نہیں پاکستان کی ہوا کرتی تھی, 10,000, اب مجھے نہیں پتا کتنے اس میں 20,000. دیکھیے ہم دو بیٹھے ہوئے ہیں نا, کوئی اچھا ہی کام کرتے ہیں یا برا کام کرتے ہیں. تو باقی میرے خیال میں تو سپورٹ کرتا ہوں, اور ٹیچرز کا مسئلہ آن وار فوٹنگ حل ہونا چاہیے. بے شک آپ ڈی سیز کی اور جو بڑے بڑے افسران ہیں وزراء کی گاڑیاں آپ بیچ دیں, وہ چھوٹی گاڑی میں چلے جائیں. میں نہیں کہہ رہا کہ گاڑی مت دیں ان کو, مگر کوئی انقلابی کام کریں یار. مگر آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ جی بندہ وہاں پر آیا ہے جو ان کا اپنا فیوریٹ ہو, تو جب فیوریٹ بندہ آیا ہوا ہے کیا وہ آپ کے اسمبلی سے جا کے پاس نہیں کروا سکتے 1 ارب روپے؟ کیا مسئلہ ہے, ان کا اپنا فیوریٹ بندہ ہے. نہیں, شخصیت کی بات نہیں ہو رہی ہے, شخصیت کی بات نہیں ہو رہی کہ ایکس ہو وائی ہو. ہماری ترجیحات میں نہیں ہے. بھائی کراچی یونیورسٹی کی کوئی پرواہی نہیں کر رہا, اس کی این ڈی کی پرواہی نہیں کوئی کر رہا, اردو آرٹس کالج کی کوئی پرواہ نہیں کر رہا. یہ بات اس لیے کہ یہ کہیں نہ کہیں سندھی مہاجر جو ہم مالا کے نام نہیں لینے چاہیے مہاجر, لیکن ہے ایسا شاید یہ کچھ بھی. اور اس میں جب آپ کو ایک میجورٹیرین گورنمنٹ مل جاتی ہے اور اس کا آپ کے ساتھ لوگ بھی ہوتے ہیں, ابھی پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ صرف شہری علاقوں کی جامعات کے کالجز کے ساتھ برا سلوک نہیں ہو رہا, ہمارے صوبے میں دیہی علاقوں میں بھی یہی عالم ہے. تو ہمارے یہاں ایک لیول پہ لوگ جو اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, وہ تو شروع سے تھا. ہاں, نہیں کہ اچھا کام ہو رہا تھا اس کو بھی جب خراب اس کو بھی خراب کر دیا. یہ میرا مطلب ہے. تو وہ میں کہوں گا ایک انکمپیٹنس گورنمنٹ کی کیوں کرتے مجھے سمجھ میں نہیں آتا. میں پھر کہتا ہوں کہ بھائی یہ سارے کراچی آئٹ ہیں. یہ جو آپ کے مراد علی شاہ صاحب از اے کراچی آئٹ, سی ایم سندھ جو ہے وہ این ڈی میں پڑھے, سینٹ پیٹس میں پڑھے, رہتے یہاں پر ہے, گھر ان کا یہاں پر ہے. ان کی جتنے مزرا ہیں وہ جو ریزلٹس آئے کیوں کرتے ہیں یہ لوگ, وہ بھی بڑے ڈوبیس تھے. میٹرک کے امتحان کبھی آپ نے سوچا نہیں تھا کہ جی میٹرک کے جو ہے ایڈمٹ کارڈ نہیں بنیں گے, اس کو رزلٹ چھوڑیں آپ, ایڈمٹ کارڈ. تو ہماری بات ہو رہی تھی کے یو کے اساتذہ کے اسٹرائک کے اوپر. ہم آپ سے رائے لینا چاہتے ہیں, کیا اساتذہ کو اسٹرائک پہ رہنا چاہیے, ڈٹے رہنا چاہیے, اپنی مانگیں پوری کرنی چاہیے, یا پھر گلشن کا کاروبار چلا کے رکھیں اور بچوں کو پڑھاتے رہیں, پیسے آتے رہیں گے؟ دس از اے یس اور نو کوسچن فار یو. وی آر لیونگ, پلیز ڈو لیٹ اس نو ان یور کمنٹ. انڈیا میں بڑی موومنٹ چل پڑی, آپ کو پتہ ہے کیا ہوا کہ ایک صاحب چلے گئے کورٹ میں اور انہوں نے, بڑے فیڈرل جج نے اس کو بول دیا کہ یار تم انمپلائڈ ہو, تم جا کے پولیٹیکل انالسٹ بن جاتے ہو, چونکہ تمہارے پاس نوکری نہیں ہے, تم کاکروچ ہو. اچھا جی, یہ بول دیا اس کو, اس نے جا کے شور مچایا جی کاکروچ. ایک بچہ جو باہر بیٹھا ہوا تھا انڈین, اس نے بولا ایک ٹویٹ, عامر بھائی ایک ٹویٹ انہوں نے کری کہ جی شوڈ وی میک اے پارٹی فار کاکروچز. اور وہ ایک ٹویٹ اتنی وائرل ہوئی ساجد بھائی کہ ایوری باڈی, آپ کو پتہ ہے کہ اس واپس آ رہا ہے
कह रहे हैं मैं वापस आ रहा हूँ, बिल्कुल आ रहा है, नहीं आएगा, नहीं, उसका दिल्ली एयरपोर्ट पे इस्तकबाल होगा। 22 मिलियन उसके सब्सक्राइबर एंड फॉलोअर्स हो गए, जो बीजेपी के पास भी नहीं है। नाउ इट्स कॉल्ड द कॉकरोच जनता पार्टी, जिसका आपको पता है कि अच्छा इन्होंने उसका हैंडल भी हटा दिया, इंस्टाग्राम का सब कुछ कर दिया, तो लोगों ने अपने शहरों में अलग अलग उसके हैंडल्स बनाना शुरू कर दिया। इतने एक्साइटेड हो गए जो उसकी न्यूज़, नहीं मैं इसलिए बता रहा हूँ, वो उसकी नहीं उसकी मैं न्यूज़ इसलिए एक्साइटेड होकर बता रहा हूँ, बहुत लंबा काम है ना ये, देखिए आपको पता है व्हिच स्टार्टेड एज So it shows one thing, तैयब, कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लोग ज़्यादातर खुश नहीं है। एक तरफ तो जिस तरह की हेजमोनियस उनकी पॉलिसी रही है आरएसएस के साथ मिलके मोदी जी की, उनसे तो कुछ एक्सपेक्ट किया नहीं जा सकता। मैं वो जहाँ उनके जस्टिस मार्कंडे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इनकी पॉलिसी सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है और किसी ग्रुप के खिलाफ नहीं है, सिर्फ मुसलमानों की। तो वो डिसग्रंटलमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छा, दूसरा ऑल्टरनेटिव जो है वो एक राहुल भाई है हमारे, वो कोई खास ठंडे ठाल हो चुके नहीं है, कोई थर्ड ऑल्टरनेटिव नहीं है उनके पास। अगर आप जैसे कह रहे थे अभी पार्टी और ये और वो, तो ये थर्ड फोर्स तो आ रही है ना, नहीं आएगी, तुम्हारे कहने से थोड़ी आ जाएगी भाई, मगर नीड है, वैक्यूम है तो आ रही है ना। वो चलेगा तुम्हारे ऊपर, हमारे सर डंडा तो चल ही रहा है ना। नहीं तो तुम तो पता नहीं क्या, लेकिन डंडा चलेगा तुम्हारे ऊपर तो ये सब चीजें नहीं होगी। तो ये जो जनता पार्टी की जो कॉकरोच पार्टी है, इट्स अ फिनोमेना जो इसका मैं कोई फ्यूचर नहीं देख रहा, तुम देख रहे होगे। आई सी सम ट्रैक्शन। आमिर साहब आपकी कोई टेक है इस पे? मैं साजिद साहब से एग्री करूंगा इस बात पे, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो वायरल होती है ना, उसका मतलब ये नहीं कि उनकी जिंदगी भी लंबी हो। बिल्कुल ऐसे ही। तो वायरस की तरह वो 3 दिन होता है, 7 दिन होता है, की तरह, और उसके बाद वो चीजें जो है चाँद फतेली का जिक्र कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक पॉलिटिकल प्रोसेस होता है सियासी जमात, लेकिन ये बात है मगर लोगों का एक कितारसिस निकल रहा है, उनको गुस्सा है उनका, और वो जो उनको तकलीफ है वहाँ के लोगों को, उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही हैं। आमदनी बढ़ी है भारत में लोगों की, अंडर मोदी पीरियड आमदनी बढ़ी है, तो उनकी ख्वाहिशात बढ़ गई हैं। नहीं मगर कुछ कमी भी बहता चाहिए। हाँ, वो डिस्पैरिटी भी है। तो आपको देखें हर दूसरा बच्चा वहाँ का इंतहाई भूखा है, वहाँ प्रॉब्लम है अभी। मगर ये जो आपको अच्छी फिगर्स दिखाते हैं, अगर आप इंडिया की वैसे फिगर्स देखें, देखिए हम और उनमें एक बड़ा इंट्रिंसिक फर्क जो मैं देखता हूँ कि उनके पास बहुत बड़ा एक यूनिट है जिसको 160 1 अरब 40 करोड़ की आबादी। एक हम है, हम अगर तरीके से चलें तो हम जल्दी तरक्की कर सकते हैं, ये बात सच है। वहाँ शायद मुश्किल है इतनी आसानी से, वहाँ एथनिसिटीज लेके चल रहे हैं बहुत। मैं आपसे मुत्तफिक हूँ कि अगर पाकिस्तान एक लीन एफिशिएंट स्ट्रॉन्ग स्टेट बन सकती है अगर हमारे हुक्मरान शराफिया तरीके से करें। लेकिन जो हमें मोदी पे हम बहुत तनकीद करते हैं, बहुत इतराज़ करते हैं, लेकिन 2014 से लेके जो कुछ उसने किया है, पहले एज ए सीएम गुजरात को उसने ट्रांसफॉर्म किया, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हुई है। मगर गुजरात को ट्रांसफॉर्म करने से पहले उसने जो मैसेकर किया, एक मिनट, आप मोदी जी का जो नहीं, मैं कुछ और बात नहीं, एक कत्ल करके, वो मैं कह रहा हूँ, मैंने पहला जुमला मैंने कहा हम तनकीद करते हैं उनकी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, लेकिन जिसकी वजह से उनको बार बार मुंतखब किया जा रहा है कि उसने डिलीवर भी किया है। मोदी ने माशी फ्रंट के ऊपर देखो क्या किया, माइनॉरिटी की लाश पे क्या डिलीवर किया। अरे मेरी जान, चलो वो तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बात सुने ना, कि वो कभी भी नहीं कहता कि मैं इंक्लूसिव लीडर हूँ, उसने तो कभी नहीं कहा। वो तो कहता मैं हिंदुओं का लीडर हूँ, और वो हिंदुओं की नुमाइंदगी कर रहा है, ठीक है, उनकी वो तकदीर बदलना चाह रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन तो सेक्युलर है भाई, वहाँ एक मिनट क्या बदल रहा है ना, दोनों मुल्कों का ये मसला है ना भाई, कि आप एक बड़ा मसला। मैं मोदी को डिफेंड वो नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ मोदी आपको समझना जरूरी होता है कि वो क्या कर रहे हैं, उसकी सक्सेस की वजह क्या है। उसकी 80% हिंदू और आरएसएस डंडा डोली मार के नहीं, वो भी है, हाई हैंडेड एक्शंस भी है, लेकिन साथ इकोनॉमिक फ्रंट पे डिलीवर किया है। एक ही वजह से डिलीवर भी किया है, नहीं किया होगा, और बड़ा सरमायादार बनाया ना, उससे इल्जाम है। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आमिर आपसे पूछ लेता हूँ, एक आदमी रिस्पॉन्सिबल है फॉर गुजरात मैसेकर जिसमें 4000 लोग वो खुद कह रहे हैं, उसकी वजह भी आपको पता है क्या थी, अयोध्या और ये वो जो भी उस पर फॉल्स फ्लैग लगा के मुसलमानों का मैसेकर किया गया 3 दिन 3 days होता रहा, कोई पूछने वाला नहीं, और सबको उसके बाद में भी बैठ गए आके, ठीक, इनको रिवॉर्ड मिला। अब ये प्राइम मिनिस्टर भी इसी वजह से है कि ये कहीं ना कहीं एक मेजॉरिटी जो है वो चांस समझती है इंडिया की कि इन मुसलमानों को दबा के रखने का सिर्फ यही एक तरीका। मेजोरिटेरियन रूल है ये, तो इसमें कोई दो राय नहीं है ना, लेकिन साथ साथ वो मेजोरिटी के लिए क्या करे ये भी आप इस पर डिस्कस करें। मतलब है कि
know your enemy, know yourself. تو آپ کو اس کی جو اسٹرینتھ ہے نا اس کو آپ کو کیا اسٹرینتھ اگنور ہے نہیں اس کر کی؟ تو سکتے. چلے اس پہ بحث کرتے ہیں. نہیں مگر جو آپ لوگ سر دیکھیں جس پہ آپ کہہ رہے ہیں ٹرینڈ، جو آپ ٹرینڈ کہہ رہے ہیں نا، میں اس کو سمجھتا ہوں ایک تھرڈ پارٹی پاور ویکیوم ہے. دیکھیں وہ یہ سی جے پی ہو، یہ کاکروچ جنتا پارٹی ہو، کوئی اور ہو، عام آدمی بھی آنے کی کوشش کری تھی، وہ نیشنل میں رہ گئی. مگر بات یہ ہے کہ یہ جو سی جے پی کی جو ویکیوم ہے اور اس کی جو بڑھتی ہوئی شہرت ہے وہ اس لیے آ رہی ہے. اچھا دنیا بھر میں طیب دو پارٹیاں کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیے ایک تو ہمارے یہاں ایسا لگتا نہیں ہے کہ ساری پاکستانی پارٹی ہیں، لگتا ہے جیسے فورن ایجنٹس ایک دوسرے کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ جس طرح کہ الزامات ہمارے پولیٹیشینز ایک دوسرے پہ لگاتے ہیں وہ نہ صرف کرمنل ہوتے ہیں، وہ بہت سارے خطرناک باتیں. اور آج کل تو گلگت بلتستان کے الیکشن میں تو آئی رہے نا، دوستی میں لگتا نہیں ہے کہ دوستی کریں گے. ان کی زبان بھی تہذیب یافتہ بالکل نہیں ہوتی، ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے. اس کی وجہ سے اب ہم ان حالات کا شکار ہیں، عوام جس کا ہم شکار ہیں. ان سب سے درخواست ہے کہ بھائی آپ سب پاکستانی ہیں، آپ پاکستان کے بھلے کے لیے پہلے بات کریں. اس پہ یہاں آ جاتی ہیں پرابلم، پھر وہ کوئی نہ کوئی ایسا لکونہ اٹھا دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کبھی بھی ترقی نہیں ہوگی. اوکے سو ساجد بھائی مجھے پھر ایک بات بتائیں کہ ڈو یو تھنک ان اینی کنٹریز پالیٹکس صرف دو ہی پارٹی ہے؟ تھرڈ پارٹی نہیں سر سوال کمپلیٹ، تھرڈ پارٹی کا کوئی وجود نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیے ایک تو میں اس قسم کی کوئی سویپنگ اسٹیٹمنٹ دینا نہیں چاہتا. اٹ از اے ویری انڈیجنس تھنگ وچ ہیپنز. جیسے ہمارے یہاں بھی اب تھرڈ پارٹی تو ہے، مانو نہ مانو مگر ہے. لیکن وہ پارٹی کیا ہے بیچاری، وہ خود ڈائکاٹمس تھی، اس کے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا پالیٹکس کا، اور اسی وجہ سے مارے گئے. نہیں عامر صاحب آپ کا کیا خیال ہے، کیا تین پارٹیاں ہونی چاہیے یا دو سے چلائیں کام؟ نہیں اگر صحیح تک چل رہے ہیں دونوں ٹھیک ہے. مور دا میریئر ہے نا. اچھا ایک بات، دوسری بات یہ وہ چیئرمین ماؤ زیدونگ کہا کرتے تھے نا کہ لیٹ 100 flowers bloom. تو کوئی حرج نہیں ہے، مطلب ہے کہ حالانکہ ان کا ون پارٹی رول چل رہا ہے. لیکن وہ ایک الگ بات ہے، مجھے ماؤ کا کوٹ بہت اچھا لگتا ہے. خیر ٹھیک ہے نا، کوٹ اچھا لگتا ہے، اس کے اوپر عمل کیا ہو نہ کیا انہوں نے، یہ اس سے بحث ہے. یہ ایک الگ بحث ہے، یہ بھارت پہ اور چین پہ الگ بحث کریں گے. اچھا اب تیسری بات یہ ہو گئی جو اہم بات ہے کہ پاکستان میں دو بڑی سیاسی جماعتیں تھیں آپس میں، یہ مطلب ہے جی بالکل وہ 90s میں ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک پارٹی آتی دوسری جاتی ہے، ڈیلیور نہیں کر پا رہے تھے. اس کی وجہ سے ایک تھرڈ پارٹی کی جگہ بنی، اور اس پارٹی نے مطلب ہے کہ جو لوگوں کی کہتے ہیں امنگیں تھیں، اسپریشنز تھیں، اس کی انہوں نے نمائندگی کی، نئے پاکستان، نیا پاکستان. اور آپ دیکھیں کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اس پارٹی کی بڑی مجبوریاں ہیں، بہت مشکل میں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پارٹی میٹر کر رہی ہے. مطلب ہے وہ اس کے ساتھ کیا ہے کہ گلگت بلتستان میں اگر وہ پارٹی فرض کریں بہت کمزور ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، بہت غلط پارٹی بقول آپ کے، ٹھیک ہے نا، بقول میرے بقول ایکس وائی زیڈ، ٹھیک ہے نا، جو ان کے نکات ہیں. میرا سوال یہ کہ اگر اتنی بری حالت ہے تو ان کو بھائی میدان میں دوڑنے تو دیں. کیوں گلگت بلتستان کے الیکشن میں نہیں ہو رہے ہیں؟ آپ میکیویلین، آپ نے میکیویلی کا نام سنا ہے؟ جی میں نے پڑھا بھی اس کو، میں نے آپ پڑھے لکھوں میں تو صاف ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جدھر ملے جہاں ملے مار دو. مفادات کی جنگ ہے نا، مانتے ہیں آپ پالیٹکس مفادات کی جنگ. آپ کہیں اور چلے گئے نا. میکیویلی کہتا تھا کہ ظلم نہ کرو، مگر ظلم کرو تو بڑا کرو. یہ تھا اس کا بڑا مارکت العرا کوٹ جو تھا نا، ٹھیک ہے نا. اب اس میں لیکن ہم عمل نہیں کرتے. میں 21ویں صدی میں ہے، جمہوریت ہے، انسانی حقوق کا احترام. تیسری گلگت بلتستان میں اصل جو بات کہی اس نے کہا کیرٹ اور وہ والا اسٹک والا، دونوں چیزیں ہوتی ہیں. اس نے ایک طرح رکھو گاجر جس سے وہ خوش رہیں گے، گاجر کھائیں گے ہم، اور اگر وہ نہ مانے تو ڈنڈا ساتھ رکھو کہ اچھا. لیکن وہ دیکھیں نا، وہ پرنس اس نے جو کتاب لکھی تھی وہ تک چل رہی ہے، اصل وہی ہے. لیکن اب جمہوریت ہے نا آپ کی، مانا کہ نام کو ہے تو بھائی جب پاکستان کے اندر کی ہم بات ادھر ہے کہاں انڈیا پہ میں جمہوریت، وہ وہاں چھلانگ نہ لگے. پہلے ہم اپنے ملک کی بات کر لیں نا، پھر ہم انڈیا پہ بات کرتے ہیں. ہماری یہاں جمہوریت ہے، آئین ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے تحت مطلب ان کو یار الیکشن کیمپین کرنے دیں، ہار جائیں گے وہ لوگ، رد کر دیں گے. تو یہ تو دن دونوں پارٹیوں کے ہاتھ میں ہے نا، نہیں کرنے دیں گے نا. کیوں کرنے دیں یار؟ آپ کو ایڈوانٹیج ہے تو کیوں کرنے دیں گے؟ آپ کرنے دیتے، آپ نہیں کرنے دیا. ہم تو کرنے آپ نے اپنے دور میں کیا کیا آقا؟ کیا معاف کیجیے گا، ہمارے دور پہ کبھی نہیں آیا. ہم تو ہمیشہ ہمارے دور پہ کبھی نہیں آیا. ساجد بھائی چچا نے مجھے ایک بات بتایا، دیکھیں ہمارے دور کب آیا؟ ہم تو ہمیشہ سرکار آیا، مزدور ہم نے دیکھا، محنت کش، ہم یہی کرتے ہیں یار. یہ تو ہے، ہم کا نہیں آیا. مگر دیکھیں آج کے دن عوام کا دور کبھی نہیں آیا. مجھے یہ بتا، ہم سے مراد عوام کا دور. اچھا عامر بھائی یہ بات سچ ہے. گلگت بلتستان میں
ایک ایسا اکھاڑا سیٹ ہوا ہے کہ جو ایک فرینڈلی اپوزیشن آج جو ہے دانت تیز کر کے ایک دوسرے پہ اٹیک کر چھوڑے. ٹھیک ہے جی, رانا صلی اللہ علیہ صاحب نے ایک بڑا زبردست اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ جی آپ فیڈریشن نہ کریں تو آپ جو ہے اپنا یہ مسئلہ حل کریں. کراچی کے اوپر وہ دے رہے ہیں اپنے رائے دے رہے ہیں جو نہیں دینی چاہیے ان کو. آپ اپنا پنجاب سنبھالیں. یہ میں بے نظیر انکم اسکیم کے اوپر جو بے نظیر انکم اسکیم پہ انہوں نے ایک بڑا اسٹیٹمنٹ دے دیا. جو صحیح ہے غلط ہے اس کو ایک الگ ہاتھ میں رکھتے ہیں. اس پہ اسی پہ تو انالیسس کریں گے, بتائیں گے چلے آپ مجھے چلے بتائیں بات تو کہیں اور چلے مجھے بتائیں. پہلے یہ طے ہو گیا نا کہ ہمیں 2 سے زیادہ جماعتوں کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ ہے نا, یس ہے نا یار, یس ہے نا کہ بھائی ہمیں 2 سے زیادہ جماعتوں کی ضرورت ہے, اور اگر اور بھی کوئی جماعت آ جاتی کل کو ساجد حسن صاحب ایک پارٹی بنا لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. کنگلا پارٹی جو بھی ہو, کنگلا پارٹی ہو, کوکروچ پارٹی ہو, وہ جواد احمد اور اقرار الحسن صاحب تو بنا ہی رہے نا ماشاءاللہ سے چوتھی پانچویں, تو وہ خیر وہ تو چوتھی پانچویں پارٹی آ رہی ہے. ہم اس پہ نہ جائیں, ہم ان کے اوپر نہ, ہمیں اس میں چھلانگ لگانی سیریس رہے یار, آپ کہیں اور لے ہے نا, وہ چھوڑ دیں آپ. اس طرح نہ کریں. اب آپ تو پارٹیاں ایسی بنائیں گے کہ آپ کہیں گے فلاں محلے کی بھی پارٹی, یار اس طرح نہ کریں. چلے آپ مجھے یہ بتائیے کہ تھرڈ پارٹی کی ضرورت ہے, اس پہ یس کریں. میں سمجھتا ہوں کہ تھرڈ پارٹی کی ضرورت ہے, اور ہمارے یہاں ہے تیسری جماعت. مان لیں. ہاں بالکل ہے, پی ٹی آئی بہت بڑی جماعت ہے, سب سے مقبول جماعت ہے, سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی. کیسے آپ کیسے اپوزیشن ہے. ہاں کس طرح سے کہہ سکتے ہیں آپ انتخابات منصفانہ آزادانہ آئین کے تحت ٹائم ہوگا, ہم آپ کو موقع دیں گے سرکار. میرا کوئی تعلق نہیں ہے, مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں سب کے لیے ایڈوکیٹ کرتا ہوں, میں تو پہلے یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کا پہیہ کبھی رکے نہ. پہلی تو بات یہ سمجھیں میری بات, اب اس کا پہیہ تھوڑا سا بھی رکتا ہے, بہت زیادہ غریب ہیں ہم, تو ہمارے غریبوں پہ سب پہ بہت زیادہ ظلم ہونے لگ جاتا ہے. ایک چھوٹے سے دن کی خرابی کی وجہ سے جیسے ہڑتالوں کے خلاف ہوں میں, بھائی وہی بات آپ زبردستی ڈنڈا ڈولی کرنے کا ٹائم ختم ہو گیا نا. تھرڈ فورس اسی چیز تھرڈ فورس پہ آ جائے. ابھی 2 کو تو جو آپ کو موقع ملا, یہ 2 کو بیٹھا میں نا, ان لوگوں نے کافی قربانیاں بھی دی ہیں, جوتے بھی کھائے ہوئے, گالیاں بھی دی, سب کھایا ہوا یار. ایسا تو نہیں ہے ہر سال عید کی قربانی دیتے ہیں کو بات کریں. وہ تھا نا, مطلب کرموں کا پھل بھی ہوتا ہے بھائی. ایک منٹ, جو کچھ کیا تھا, میں سنجیدہ ہوں. مذاق میں اسی بھی کہہ رہا ہوں, جیسے عمران خان صاحب کے دور میں مریم نواز کی جو ایک کیریکٹر سامنے آیا کہ کھڑی ہوئی ہے وہ بچی, جو بھی ہے وہ بیٹھی ہوئی ہیں, ان کی کچھ چیزوں سے میں اور آپ اختلاف کر سکتے ہیں, جیسے وہ کچھ ہیں ان کے اندر, ہوگا سب کے اندر, مجھے نہیں پتا کیا ہے نہیں, میں کچھ ہوں گی چیزیں جو آپ کاسمیٹکس مثلا جس پہ آپ سارے کے سارے اس پہ بحث کریں. کون کرتے مجھے, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑا اسٹرگل کیا, انہوں نے اپنے آپ کو رکھا, اور اب وہ آئے ہوئے ہیں, موقع ملا, کچھ اچھی چیزیں بھی کر رہے ہیں, کاروبار چل رہا ہے, پاکستان اچھا چل رہا ہے. اب آپ سڈنلی اس کو اکھاڑ پچھاڑ کے اگر آپ, مجھے لگے ایسا رہا کہ تھرڈ پارٹی آئی ہے. مجھے اختلاف ہے, اس بات پہ اختلاف ہے کہ پاکستان نہیں چل رہا. کون کہہ رہے چل رہا ہے پاکستان؟ معاشی طور پہ گزشتہ 4 سال میں جتنی بری حالت ہوئی ہے اس ملک کی, تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی تھی. ڈیٹا میرا نہیں ہے, حکومت کا ڈیٹا. نہیں تو حکومت سے اس کا کیا تعلق ہے؟ حکومت کی اس کی پالیسیز ہیں. میں بتاتا ہوں, جب آپ کو حکومت ملی اس وقت 6% گروتھ ریٹ تھا, لیکن ان کے دور میں آن این ایوریج اگر سارے سالوں کو ملا لیں تو 2.3 آ رہا ہے 4 سارے سالوں کو, ٹھیک ہے نا, جو کہ آپ کے اپنے پاپولیشن گروتھ ریٹ سے کم ہے. آپ کی پرچیزنگ پاور, میری اور آپ کی اور غالباً ان کی بھی 60% کم ہوئی ہے پرچیزنگ پاور. ٹھیک ہے, ہماری تنخواہیں اتنی رہی ہیں, پہ ٹیکس زیادہ بڑھ گئے, مہنگائی بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے نا, بجلی کا کہاں سے حساب آ گیا؟ سب سے جو گزشتہ 2 سال ہے, یہ انیفیشنسیز پہلے سے آ رہی ہیں نا, کہ ابھی شروع ہوئی ہیں. ایف ڈی آئی جو ہے وہ کم ترین سطح پر ہے. ایف ڈی آئی تو نہ ہونے کے برابر ہے, یہ تو ماننے کی بات ہے, کم ترین سطح پہ. اچھا ایک اور بات, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں, نہیں اس کی بجائے میں آپ کو بتا دوں, ایف ڈی آئی کے سب سے کمی جو رول آف لا نہیں ہے آپ کے یہاں, آپ کی اسٹیبلٹی تو آئے پہلے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں, جب لوگوں کے پاس آپشنز ہیں نا, وہ کہیں بھی جا کے پارک کرتے ہیں اپنے پیسے. میں بھی ایک بہت بڑے یہ سوال ہے, اسٹیبلٹی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ دونوں پارٹیوں کو آپ اسٹیبل نہیں ہونے دے رہے. نہیں یہ بات نہیں ہے, یہ بات آقا, اسٹیبلٹی اس لیے نہیں ہے لوگوں نے کہ بہت سارے لوگ ان کی لیجیٹیمیسی کو کوسچن کرتے ہیں. 8 سال آپ گزارنے دیں. ایک منٹ, اچھا تو آپ تھرڈ پارٹی کو بھی 5 سال گزارنے دیتے ہیں نا ساجد بھائی. دیکھیے اکیلے جہاد نہ کرو ان کے خلاف, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. نہیں میں ایک بات, اچھا دیکھیے وہ تو اب ہم بینگ, چلو خیر ہم وائز آفٹر یہ آپ یہ مجھے بتائیے کہ جس طرح سے آئی تھی پی ٹی آئی, کیا وہ ٹھیک تھا؟ نہیں بالکل بھی نہیں ٹھیک تھا, وہ انتہائی غلط.
ना सिर्फ गलत था बल्कि इंतहाई गलत। इलेक्शन से आई फ्री फ्लोट कर देना, let the people decide। मुतवाना इंतखाबात कराते हैं, खत्म करें। अब नहीं, हमेशा होने चाहिए। हम खेलने को चांद तारे नहीं मांगते। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि आप जैसे लोग उकसा के हर दफा उड़वा देते हैं मुझे ये बताइए, गवर्नमेंट को ना उखाड़ने दें कि मेरी बात सुने। हम कौन होते हैं, हमें हिम्मत है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब फातमी साहब, तारिक फातमी, डॉन लीग्स वाले और शहबाज शरीफ साहब सुबह 6 बजे पहुंच जाते हैं। वहाँ का स्टाफ रात को ना तंग हो जाता है, वो कहते हैं सर ये काम करवाते हैं, चुप उसको जो दरवाजा खोलने वाला है वो सुबह 5 बजे आता है। बहुत देर में आया। हाँ, क्या मीर तकी मीर का शेर याद आया कि नाहक मजबूरों पर तोहमत मुख्तारी की, जो चाहो सो आप करो, हमको अबस बदनाम हम लोग हो रहे हैं। हमने कोई हुकूमत नहीं बदली, हमने कोई हुकूमत नहीं गिराई, ना हम लेकर। चले ये तो एक डिबेट जो लाता है। नहीं, अच्छा आप जर्नलिज्म पे आ जाए एक मिनट के, कितने पावरफुल रहे उस दौर में और आप कितने पावरफुल हैं, और क्या वही चलता हुआ नहीं है दौर? आप मान लें कि जर्नलिज्म भी बदल रहा है, जर्नलिज्म डिक्लाइन पर है हमारे यहाँ, मतलब जो खत्म ही हो गया लग रहा है, समझे। हम देखते हैं हमारा पाकिस्तान, हमारे लोग स्ट्रेंथ हो रहे हैं, हमारी आवाज़ें हैं, हम स्ट्रॉन्ग लोग हैं, हम कमज़ोरी की तरफ जा रहे हैं। इनकी बातों से बिल्कुल लगता है जैसे हम कमज़ोरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में बहुत स्ट्रॉन्ग अभी भी इंक्लिनेशन है टुवर्ड बेटर। माने आप इस बात? पोटेंशियल तो है हमारे ज़मीन में, बहुत ताकत है, लेकिन रूलिंग एलीट करने नहीं देता ना कोई। गिलगित बल्तिस्तान में अगर हम देखें तो इस वक्त टूरिज्म कमाल कर सकता है, करेगा। जन्नतें हैं हमारे पास, बिल्कुल। कोई ऐसी चीज होनी चाहिए, और ये दरखास्त है इन दोनों पार्टियों से कि इसको मिलके ठीक करें। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूँ, बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मैं गिलगित बल्तिस्तान को सिंध जैसा बनाऊंगा, मेरे गिलगिती दोस्त हैं। वो डर गया, उसने मुझे फोन किया, कहते यार ये क्या कह दिया उन्होंने, उनके दिल बैठ गए बेचारों के, रोने लगे वो। अगर वो इंग्लिश में बात करते हैं ना, बड़ी अक्लमंदी करते, मैंने ये देखा है हमारे बिलावल मियां। बिलावल साहब बात ना उर्दू में ख्वाहिश उनकी अच्छी है कि सिंध जैसा बना। अच्छा मगर मैं सिर्फ हम चुप रहे, मंजूर था पड़ जाते ना। नहीं मगर अभी सिर्फ अगर इलेक्शन की बात करें साजिद साहब, मुझे एक बात बताइए कि शहजादा है हमारा यार। कौन? बिलावल भुट्टो। चले शहजादे तो सारे ही है माशाल्लाह से, मगर जमहूरियत के दौर है, शहजादे, राजकुमारी, इनका दौर नहीं है भाई। रहेंगे, हमें अवामी लोग चाहिए, मतलब अवामी जो रियलिटी टच करे। अच्छा मगर मुझे बताएं, जीबी का इलेक्शन कहते हैं जी के बजट को आगे डिले इसलिए किया क्योंकि बजट बड़ा खतरनाक आने वाला है। अब ये क्या सारी है यार, वैसे सब एक तो तुम जैसे एंकर्स जो ना, मैं यार मतलब तुम अच्छी बात करो यार, अच्छी बात, अच्छा बजट आ रहा है, आप लोगों को बड़ी तनख्वाहें मिलेंगी आपको। अच्छा चले अच्छी बात करते हैं नाज़रीन, अच्छी बात ये नहीं ऐसा कुछ नहीं, हाथ मिला। बिजली के बिल जो है वो खुद ही दे देगी गवर्नमेंट खुद दे देगी, कहा भी। और तालीम, एक तुमको पिछले दफा भी कहा था, तुम लोग तालीम पे कोई तवज्जो देखिए। मैं शुरुआती तालीम नहीं, मतलब इस पे और यूनिवर्सिटी के असातिज़ा के साथ खड़े में दामे दर में सुखने, बिल्कुल एटलीस्ट बात कर रहे हैं ना, लोगों को पता तो चल रहा है कि हमने उनके बारे में बात की। अच्छा खैर, मगर अच्छी न्यूज़ पे बात करी जाए तो यूएस ने, कांग्रेस ने एक बिल पास कर दिया जी, आपको पता है। ओ जी, ईरान में आप नहीं लड़ाई कर सकते, बस खत्म कर दो। नहीं, वो 191 रिपब्लिकन्स फॉर द फर्स्ट टाइम एवर ट्रंप के अगेंस्ट गए फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। इन्होंने कहा जी कि अब आपने लड़ाई नहीं करनी ईरान के साथ। इनके लिए देखिए, आप ये खबर दे रहे हैं, मगर आमिर के लिए ये क़यामत की न्यूज़ आ रही है। ये क्यों? इनके चेहरे पे उदासी है। ट्रंप हमारा भाई। ओके, सो यस एंड नो, इज इट अ गुड थिंग? मैं वैसी सूरत बनाई जो ये खबर सुन के शहबाज शरीफ साहब की बनी होगी, है ना? क्योंकि उनके हरदिल अजीज सदर हैं, बहुत ज्यादा। नोबेल प्राइज के लिए हम लोगों ने पाकिस्तान ने उनको नॉमिनेट किया है, उन्होंने अमन कायम किया, तो मतलब दुख तो होगा ना। दुख तो होगा कि ईरान में हमारे वज़ीर आज़म का जो है दुख जो है बड़ा, तो वो अच्छा चले। अब मगर ऑन जोक्स असाइड, आमिर साहब मुझे बताएं, जंग बंदी अब स्टार्ट हो जाएगी। अब हम जो है, हमने अपना किरदार जो अदा कर लिया वो कर लिया, और हम दुनिया में जरा हीरो बन गए। मेरे किरदार कहाँ से खत्म हो गया? अभी तो बिल्कुल बीचों बीच है, अभी ठहर जाओ, इतनी जल्दी तो तारीखदार नहीं लिखता ना भाई। अभी आप बहुत देखिए, अब मेरी बात सुनिए, ये जो हुआ, हमने सालिसी का किरदार किया, हमने अच्छा किया। जंग से हमारा कोई हिस्सा नहीं। अब अगर झगड़े हो रहे हैं, और इंट्रिंसिक झगड़े हैं, ईरान का सऊदीया का फलां से, ये चल रहा है। हम अपने बारे में सोच रहे हैं कि भाई हमारा क्या इस वक्त, हमारा स्टांस यही है कि दुनिया में पीस होना चाहिए। अब वो उसके ऊपर जो गवर्नमेंट का स्टांस है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है?
गवर्नमेंट का किस चीज पे था? ये जो records पे। ये अब आप इस पे अच्छा, एक तो मतलब है ये जहाँ में अहली इमा सूरत खुर्शी जीते हैं, उधर डूबे इधर निकले हैं, इधर डूबे अभी हम कांग्रेस की बात कर रहे थे, बिल्कुल आप मुझसे एक्सपेक्ट करें। नहीं, अच्छा, इसीलिए मैं तो एक भटका हुआ मुसाफिर हूँ यार। मैं भी बात करूंगा ईरान पे, इन्होंने कहा इब्राहिम अकॉर्ड। नहीं, अभी इब्राहिम अकॉर्ड पे तो जाए ना, ये ईरान का बताइए कि क्या बताए ईरान का? नहीं सर, ये देखिए क्या हम सऊदीया के साथ जाएंगे ना? नहीं, हमारे तो कंडेम किया है, हम तो सऊदीया के साथ हैं। देखिए, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ऑन सीरियस नोट, हम लोग एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं। आज जो कर रहे हैं वो माजी में भी किया करते थे, कि हमने हमेशा कहा कि जी अमेरिका और चीन के दरमियान हमने तवाजुन रखा और हमने दोनों से दोस्ती की। ये हमारा फिलसफा है। और हमने उनकी दोस्ती करवाई भी 71 के अंदर। किसिंजर का जो दौरा था पाकिस्तान ने कराया था। अच्छा, उसी तरह अयूब साहब के दौर में ये डिसाइड किया गया था कि ईरान और अरब की, अजम और अरब की उसमें चपकलिश में पाकिस्तान जो है गैर जानिबदार रहेगा। हमारी यकीनन हो सकता है कुर्बत किसी रियासत के साथ ज़्यादा हो, किसी से कम हो, लेकिन हम पार्टी नहीं बनेंगे एक्टिव। ठीक है। तो उसी चीज़ का तसलसल आज भी जारी है। आज भी पाकिस्तान जो है वो उसने ये नहीं किया कि वो किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा हो। ईरान के खिलाफ हम इस्तेमाल नहीं हुए, लेकिन साथ साथ जो हमारे पुराने रिश्ते हैं सऊदी अरब के साथ हुए, दीगर अरब ममालिक के साथ, हमने उनको भी बरकरार रखा हुआ है। बिलावल ने जो स्टेटमेंट दिया है अपने, वो तो बहुत सारे स्टेटमेंट है, कौन सी किसकी बात नहीं, बस इन्हीं ईरान की वॉर के बारे में कि उन्होंने तो बहुत ईरान के साथ अपनी यकजहती लगता है दिखाई है। मेरे ख्याल में फिर मैं कहूँगा कि हमें तवाज़ुन की ज़रूरत है। तो इस स्टेटमेंट को देखिए ना, मिक्स जा रहा है ना, मैं यही तो कह रहा हूँ। रियासत का हमारा जो अभी हम जो कहते हैं ना कि जो हम बात कर रहे हैं और जिसमें अमल कर रहे हैं, जो फॉरेन ऑफिस हमारी बात कर रहे हैं, हमारी स्टेट जो बात कर रही है कि हम ईरान के हम दुश्मन नहीं है, हम ईरान के दोस्त हैं, वहाँ के लोगों के वेल विशर्स हैं। हम चाहते हैं कि वो जंग का शिकार ना हो। और बहुत ज़्यादा उनके ऊपर आप सोचिए ना कि 39 डेज़ तक बम्बार्टमेंट हुई है। उससे पहले जो है माशी हालात जो थे, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, ईरान के बहुत बुरे थे। उसकी वजह से एक अवामी अपराइजिंग थी इस मुल्ला हुकूमत के खिलाफ ईरान की। बिल्कुल ठीक है ना? तो वहाँ पे अपने कंट्रडिक्शंस बहुत, मगर वो अब स्ट्रेंथन हो गई। अच्छा, वो एक तो उनको मौका मिल गया, तो कोई नहीं हुआ, अब जैसे नेतन्याहू के खिलाफ एक बहुत ही ओपन एंड शट टाइप का केस था, जो बीवी ने बहुत सारी ब्राइब्स ली थी, वो बिल्कुल होने वाला था, वो भी खत्म हो गया। ये होता है। तो मतलब हम लोग ईरान अभी एप्स्टीन फाइल के बाद ये कोइंसिडेंस है कि वॉर भी कोइंसिडेंस ले ले। एक जो पंच लाइन होनी चाहिए वो कि सीज फायर की हम यकीनन हम उनकी कोशिशें हम जारी रखनी चाहिए, जो भी हम थोड़ी बहुत कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं करें। लेकिन हमारे लोगों को ये जज्बाती होकर नहीं सोचना कि हम किसी और की लड़ाई में कूद पड़ेंगे, हम बहुत ज़्यादा हाइपर ना हो जाएं। वो ईरान की अपनी लड़ाई है, जैसे हमारी भारत के साथ हुई थी, तो लोगों ने हो सकता है हमारे दिल से उन्होंने कुछ दुआ हुआ की हो, लेकिन अमलन कोई नहीं आया था। अच्छा, और कुछ लोग सर, अच्छा साजिद भाई, कुछ चीजें सदियों से चल रही हैं आमिर, और वो अभी क्योंकि हम दुनिया में एकदम सुकड़ गई, ये जो टेलीफोन आ गया और ये जो हमारी कम्युनिकेशन बढ़ गई, न्यूज रूम है ये पूरा, अब हर आदमी के पास अपना वो है। तो अब वो वाली बात तो रही नहीं कि छुपाया नहीं जा सकता, कितना एक हद तक छुपाया जा सकता है डंडा करके, लेकिन छुपाया नहीं जा सकता। तो जो हकीकतें सामने आ रही हैं वो तो बड़ी खौफनाक है ना, कि अब आने जाने वाले वक्तों में पाकिस्तान को कहीं ना कहीं हमें डर था कि ये ईरान के बाद हमारे तरफ भी आएंगे, क्योंकि हमने स्टांस तो वही लिया। एक तो साफ बात यह है कि आप क्या समझते हैं कि हमें क्या इजराइल की और ये दुनिया की जो जंग है जिसमें हम भी शामिल हैं, इसको अब किस तरह से देखा जाए? क्योंकि इजराइल हकीकत तो बन चुका है, आप माने ना माने, देखा तो है, देख तो रहे हैं, उनका पावर देख रहे हैं आप, कि अमेरिकन प्रेसिडेंट हिल नहीं सक रहा उनके बगैर। तो कहीं ना कहीं हमें कहीं ना कहीं उनके साथ भी, और अहले किताब है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? किताब, ये एक तो, अच्छा एक सेकंड साजिद साहब, एक तो अहले किताब वो इस वजह से ना हुए क्योंकि ये ज़ायनिज़्म को मानते हैं। ये एक्चुअली ये एक अलग थ्योरी है, लेकिन एक तरफ कहते हैं अपने आप को ज़ायनिस्ट। जैसे मैं हिंदू अपने भाइयों के जो उनका मजहब है उस पर तो हम कोई बात नहीं करते, उनकी भी आरएसएस का एक अलग ही आंसर है। इसी तरह इजराइल के किसी भी ज़ायनिज़्म को आप कहते तो हैं, लेकिन उन्होंने जो एस्टैब्लिश करना था मेरी जान, वो इजराइल करना था, वो कर दिया। अच्छा, अब आप उसको ज़ायनिस्ट कहें, आप बात कर रहे हैं, देखी तो इससे भी ये जाए कि साहब आप बात कर रहे हैं इब्राहिम अकॉर्ड्स, तरफ फैल रहा है। आप बात करें इब्राहिम अकॉर्ड्स की। इब्राहिम अकॉर्ड्स का जरा थोड़ा सा मैं बैकड्रॉप इसका ये है कि 2020 में ट्रंप ने हाथ में पकड़ी लाठी और सबको कहा कि जी अब आप ये इजराइल को एक्सेप्ट करें, और उससे क्या होगा? नहीं, लाठी से तो नहीं किया होगा यार, वो तो लोगों ने अब लाठी आ गई ना। देखिए, 4 मुस्लिम ममालिक ने तो उसको एक्सेप्ट किया। बेटा,
ضروری نہیں ہے کہ ہماری ہو, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا, کوئی ایسا بیان نہیں آیا ان لوگوں کی طرف سے, انہوں نے ہاں کر دی. نہیں اچھا, اب اس میں کیا ہے, ابھی جو لیٹسٹ اس کا بیانیہ یہ تھا, اس نے کہا کہ جی میں 1-2 ملکوں کو چھوٹ دے سکتا ہوں, باقی سب نے سائن کرنا ہے. کیا ہے ابراہیم ایکارڈز؟ ایک کچھ بھی نہیں ہے اس میں, بہت سارے کلوزز ہیں. اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ آپ اسرائیل کو ریکگنائز کریں. اچھا, اس کو ریپر کیا چڑھایا ہے؟ ریپر چڑھایا ہوا ہے انہوں نے کہ جی خطے میں امانگی ہوگی اور ٹیررزم ایکٹیویٹیز کم ہوں گی, جو کہ ہم ویسے بھی چاہتے ہیں, انٹرفیتھ ہارمونی, یہ سب, یہ ایک ریپر ہے. مگر بیسک اس کا یہ ہے کہ جی آپ اسرائیل کو مانیں, جس میں سے 4 اسلامی ممالک مان چکے ہیں 2020 میں, سائن کر چکے ہیں. دے ہیو, مطلب ان کا اب تبادلہ ہو رہا ہے سب کچھ آگے. مجھے آپ سے یہ سوال ہے, آپ تو آئی ایم ڈیفینیٹلی شیور کہ یو آر فور اٹ. ساجد صاحب سے پوچھے. ساجد صاحب, کیا ہم پاکستان کا ابھی تک جو سٹانس ہے, اور اللہ کا شکر جو سٹانس جو بھی ہے, دیٹ ہم تو ابراہیم ایکارڈز کو نہیں مانیں گے, وی ول ناٹ سائن دس اکارڈ. آپ کے خیال میں کیا شوڈ وی ناؤ اسٹارٹ ایکسیپٹنگ اسرائیل؟ دیکھیے گورنمنٹ کا سٹانس, میرا سٹانس صاف بات یہ ہے کہ وہ اس جگہ بیٹھے میں جہاں میں نہیں بیٹھا, ان کو زیادہ سمجھ ہے, وہ ریپرزینٹیٹیو بھی زیادہ لوگوں کے ہیں. میں ایک ایسی اسٹیگلر اپنے منہ سے, میں ایک تو جب بھی کوئی بھی بات میں کر رہا ہوں تو ضروری نہیں ہے کہ خدا نہ خاصہ آپ اس کو صحیح سمجھیں, یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے, یہ میری ذاتی رائے ہے. ذاتی رائے. جھگڑے سے بھاگنے کے لیے اگر آپ دنیا میں دیکھیں اس وقت کتنی جنگیں ہوئی اور کیا اس کا نتیجہ نکل رہا ہے, بچے, بوڑھے, جوان, خون کے آنسو روتا ہوں میں کسی بچے کو دیکھ کے, کسی ملبے کے نیچے دبے ہوئے, اس دور میں کہ جس دور میں ہم آسمانوں سے باتیں کر رہا ہے انسان. تو انسانیت تو ختم ہوتی جا رہی دکھائی دے رہی. نہ یوکرین میں کوئی سمجھ آ رہی کیا ہوگا, لیکن یہ جنگیں کہیں نہ کہیں ہم چاہتے نہیں ہیں کہ اسکلیٹ کریں. ہم یہاں, یہ دنیا جو ہے نا ایک بڑی اسٹرینج جگہ ہے, اس میں گزارا لائق ہے. یہ آپ دیکھیں مہابھارتا میں پسوپتا ایک ایسا ویپن تھا کہ جس سے پوری دنیا کئی دفعہ تباہ ہو سکتی تھی, وہ ہمارے پاس ہیں. چائنا کے اوپر جتنے وار ہیڈز امریکہ نے کھڑے کیے ہوئے نا, ان کا ایک دفعہ یہ بھی آیا تھا کہ ایک ساتھ ہی اڑا دو, ایک لگا دو تاکہ چائنا اڑ جائے. تو چائنا کا تو ایک ہے کیونکہ وہ ان کے لیے تھریٹ ہے. اب کتنے $1 ٹریلین دینے ہیں امریکہ کو, دینے ہیں نا چائنا کو, بالکل دینا. تو ایک طرف تو کاروبار ہے اور دوسری طرف یہ جنگیں ہیں جس کا اب شاید پوری دنیا میں, آپ گلوبل وارمنگ کی بات کر رہے ہیں ایک طرف کہہ رہے ہیں پانی بچاؤ, دوسری طرف آپ بوم ایسے کر رہے ہیں جیسے دیر از نو ٹمورو ہے یار. کون سے بوم, اور اب پھر تھریٹ کر رہے ہیں آپ. نہ ایران بھی پیچھے نہیں ہٹ رہا کہ بھائی آپ کہیں نہ کہیں کریں, تو کوئی اچھی چیز ہوتی بھی فی الحال دکھائی نہیں دے رہی اگر یہی چلتا رہا. پاکستان کو کیا کرنا چاہیے تھا, وہ بالکل صحیح کیا انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ معاف کیجیے گا, ہم نہیں کر پائیں گے, ہم نہیں سائن کریں گے اس پہ, جو بالکل صحیح ہے. یہ اپنے لوگوں سے کتنا خلاف ہو کے بات کریں گے. سینٹیمنٹ جو ہے پیلسٹائن کا, وہ بولتے ہیں کہ جی 1969 سے پہلے جو پیلسٹائن کی جو حدیں تھی وہ آپ واپس بحال کریں, القدس کو کیپٹل بنائیں, اور ہم سائن کرنے کو تیار ہیں. کچھ بھی نہیں ہونے والا. دیکھیے میری بات سنیں, اگر میں جو کہہ رہا تھا, آپ نے مجھ سے اتنا انٹرنسک بہت مشکل سوال پوچھا. میں سمجھتا ہوں اگر جیسے انڈیا پاکستان بھی ہے, اگر کشمیر کے جنگ کے حالات میں دشمنوں میں کبھی بھی کچھ اچھائی نہیں ہو سکتی. انڈیا کے ساتھ ہم نے تو بہت کوشش کی ہے دوستی ہو, لیکن وہاں کیونکہ RSS کا قبضہ ہے, ان کا پورا موٹو اور ان کی ایگزسٹنس کا مقصد ہی یہی کہ پاکستان کو اور مسلمانوں کو تباہ کیا جائے. ہم نے کوشش کرنی چاہیے ہمیں پھر بھی امن کے لیے, لیکن نا اس ریجن کو تباہ و برباد کیا چیز کر رہی ہے, نان کوآپریشن. اسی طرح کوآپریشن سے چلے گی. آپ چاہے اسرائیل ہو, نارتھ کوریا ہو, آپ کو کہیں نہ کہیں بیٹھنا تو پڑے گا. آئسولیشن سے نکلے. کب تک ایک دوسرے کو آپ مارتے رہے؟ عامر صاحب, واٹ از یور ٹیک آن دس؟ وہ گفتگو بہت پھیل گئی, کس چیز پہ آپ ٹیک چاہ رہے ہیں؟ میں آپ سے پاکستان کے سٹانس کے اوپر بات, پاکستان کے سٹانس کے اوپر بات ہو رہی ہے. ایک بات ہے کہ پاکستان نے اپنے سٹانس دیا, اور میرے خیال میں وہ ایک تسلسل ہے جس چیز پہ ہمیشہ سے قائم رہے ہیں, سمجھ میں بھی آتا ہے, اور ابھی ہم نے غزہ کے ایک المیہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے. بالکل دیکھا ہے. تو ایسے وقت میں مطلب یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان اٹھے اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کی وہ تو سوال ہی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. لیکن ساتھ ساتھ ہمارا جو ہے ایک بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ فورن پالیسی, خارجہ پالیسی یا بین الاقوامی تعلقات جو ہوتے ہیں وہ جذبات پہ نہیں چلتے, یہ بات نمبر ایک. دوسری بات ہے کہ وہ اس میں کوئی ڈوگما نہیں ہوتا. فورن پالیسی کوئی ریلیجس ایڈکٹ نہیں ہے آپ کی کہ اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی ہے. ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا, ہمیں بھی فوراً شامل نہیں ہونا, لیکن
آپ ہمیشہ, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کے وقت اگر کوئی کانفلکٹ ہے اور کانٹرڈکشن ہے, اٹ از اونلی ود ون اسٹیٹ, دیٹ از انڈیا. بھارت کے ساتھ ہے نا, ہم بھارت کے ساتھ مذاکرات جو ہمارے لیے ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے ہمارے لیے نا. اچھا, بھارت سے ہمارے ڈپلومیٹک تعلقات بھی ہیں, بات چیت بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کرکٹ بھی کھیلنا چاہتے ہیں, فلم بھی دیکھتے ہیں ان کی, کر رہے ہیں نہیں سارا کچھ ہے ان کا کنٹینٹ ہم دیکھتے ہیں, ہم سب کچھ کر رہے ہیں. تو اچھا, ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ دیر از اے کنورجنس بٹوین اسرائیل اینڈ انڈیا, اور جب وہ جو کنورجنس آتا ہے اس کے ساتھ ساتھ پھر ظاہر ہے کہ جب یہ ریاستیں ہوں گی تو امریکہ بھی کہیں نہ کہیں آ جائے گا, اور امریکہ سے ہماری بھی بہت اچھی دوستی ہے. تو جو اسمارٹ پالیٹکس ہوگی وہ یہ ہوگی کہ آپ اپنے مخالفین کو ایک چھت تلے جمع نہ ہونے دیں, آپ کچھ کو نیوٹرلائز کریں اور آپ شامل ہوں اس میں. دیکھیں آپ نیوٹرلائز, میں یہ نہیں کہہ رہا, سب مجھے کمپلیٹ کرنے دیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ابراہیم ایکارڈ پہ بالکل شامل ہوں, لیکن ہمارے بہت سارے دوست ممالک مشترکہ جو کہ اسرائیل کو بھی جانتے ہیں اور ہم سے بھی بات چیت کرتے ہیں, ہم براہ راست ظاہر ہے کہ ہماری گفتگو نہیں ہوتی اسرائیل سے, لیکن ہم انڈائریکٹلی 2-3 میسیجز ہم لوگ بالکل کنوے کریں. وہ یہ کہ ہم پیلسٹینین کاز کے اوپر بالکل قائم دائم ہیں, ہم ان کی مورل سپورٹ کرتے رہیں گے, پولیٹیکل سپورٹ کرتے رہیں گے, لیکن ساتھ ساتھ پاکستان کا کوئی پریکٹیکلی اگریسو ڈیزائن نہیں ہے اسرائیلی اسٹیٹ کے خلاف. ابھی تک تو بالکل بھی نہیں ہے, نہیں, لیکن ہمیں کنوے کرنا ہے. ہمارے یہاں آپ دیکھتے ہوں گے نا, بہت سارے لوگ جذبات میں آ کے ہم اس سے بھی لڑیں گے, پوسٹر نکالیں گے, اس میں بھارت, اسرائیل, امریکہ کا جھنڈا ایک جگہ پر ہوگا, اور اس کو, تو یہ نہیں کرنا, آپ نے نہیں کرنا چاہیے, ہم کو بحیثیت قوم بھی نہیں کرنا چاہیے نا. اچھا, لوگوں کو بڑا اس کے بارے میں بھی نہیں. تو میں ایک بتا یہ بات کہ یہ چیز جو ہے نا کہ آپ یہ کریں, اور ان سے پھر آپ انڈائریکٹلی بھی یہ کہہ سکتے, ترکیہ بھی مانتا ہے, ایجپٹ کی بھی ان سے تسلیم کرتا ہے, جارڈن بھی کے بھی تعلقات ہیں, جارڈن کی تو ہے, سعودی عرب نہیں ہے, سعودی عرب نہیں ہے, سعودی عرب نہیں ہے, لیڈنگ نہیں ہے. میں ان کی بات کروں گی جن کے تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ, تو ہم لوگ ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی مطلب یہ نوٹ ایکٹنگ, ٹھیک ہے نا, ہم آپ کے خلاف کوئی جنگی موو میں نہیں آ رہے, تو برائے کرم آپ بھی بتائیے گا اگر ہماری بھارت کے ساتھ چپل شو ایکٹیو سپورٹ کرتا ہے, بالکل کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. انڈائریکٹلی آپ کہیں نہ کہیں پہ کنوے کریں تھرو امریکہ بات تو کریں. ہمارا جو ایکارڈ ہو گیا, ہمارے جو ایکارڈ ہوئے سعودیہ کے ساتھ, اس کے ساتھ کہ ہماری جوائنٹ ہوگی, تو ہم بھی اب ہم اچھی پوزیشن میں, لیکن ساتھ ساتھ لیکن وقت آنے پہ کیا ساتھ دیں گے یہ دیکھتا ہے. میں کہہ رہا ہوں ساتھ ساتھ آپ کو وقت آئے نہ تو اچھا ہے, ساتھ ساتھ آپ کو نیوٹرلائز بھی کرنا ہے, پازیٹیو میسیجنگ بھی کرنی ہے, کہ تاکہ وہ اپنے دھندے پہ لگیں اور توجہ آپ کی طرف نہ ہو جائے. لیکن آپ کا دھندا جو ہے نا, آپ کا دھندا ترقی سے اس وقت ہوگا, آپ کی انڈسٹری چلے یار. عامر جناب آپ روک کے بیٹھے, میں اس لیے نہیں جذبات نہیں روک کے بیٹھا ہوا, میں صرف ضرورت یہ کروں گا ساجد بھائی, پلیز. غازہ پہ انہوں نے حملہ کر دیا, ختم کر دیا, اس کو رائے ریت کر دیا, ٹھیک ہے, کچھ نہیں بچا غازہ میں, اس کے ہمارے بچے مر گئے. اب انہوں نے رخ کر دیا جی لیبنان پہ. نہیں دیکھیں, اس کے پیچھے ایک آپ کو بتائیں گے عامر, نہیں اچھا, ایک ایسا انسیڈنٹ پہلے ہوا جس کی ریٹیلیشن میں, جس میں پورا ویسٹ نے اسرائیل کا ساتھ دیا کہ ایسا ہوا, اور اس کے بحیث پہ کیونکہ ان کا جو آئرن ڈوم تھا, جس کو یہ کہتے تھے امپینیٹریبل ہی نہیں ہے, اس کو پینیٹریٹ کر گیا نا کوئی, تو ان کو اس وجہ سے ڈر لگ گیا کہ یہ تو اب ہوگا. یہ وہ ایک انہوں نے بنایا ہوا تھا بوگی مین کہ جی یہ تو ہو نہیں سکتا, اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے سر, وہ تو بات ہے. اب انہوں نے لیبنان میں گھسنا شروع کر دیا, لیبنان میں یہ لوگ اچھے خاصے چلے گئے. اب یہ لوگ بات کرتے ہیں کہ جی ہم بیروت تک جائیں گے. دیکھیں اینڈ کہیں نہیں ہے, یہ ملک کبھی کوئی اپنا اینڈ تو بتائے. اس کا گریٹر اسرائیل کا پلان ہے, رہے گا, اور اس پہ یہ مانتے ہیں اور بات بھی کرتے ہیں. انہوں نے پورے ملک میں کہا کہ جی اگر آپ پیلسٹینین ہیں ہم آپ کو لٹکا سکتے ہیں, اسرائیلی نہیں لٹک سکتا. جب اس طرح کی پالیسیز ہوں گی تو کون ڈسکرمنیشن ہے نا سر. اچھا دیکھیے, اسرائیل کا ہمارا جتنا بھی پرانا ہسٹری دیکھیں گے تو یہاں بہت ساری پراکسیز بھی کام کرتی رہی ہیں. لڑائی ایک ہی آدمی تو نہیں کرتا. ہمارے یہاں بھی تو انڈیا بے تحاشا کھلواڑ کھیلتا ہے نا. بالکل. بلوچستان کے ساتھ ہم نے دیکھا کیا کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ. ابھی بلوچستان میں یہ جو ہو رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے, تو میں وہی بولوں میکیویلی رول کر رہا ہے دنیا بھائی. آپ اتنا اس کو ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے, آپ اپنے آپ کو اسٹرانگ کیسے کریں گے, یہ میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ الگ الگ فریگمنٹڈ رہیں گے, آپ یونیفائڈ نہیں ہوں گے کسی طرح. اس کو نکلنا پڑے گا اس چیز سے ہمیں. اب یہ جو ایران سعودیہ کا جو جھگڑا پرانا چل رہا ہے ختم ہونا چاہیے. اب یہ دیکھیں نا کہ اسرائیل والے معاملے کے اوپر آپ کا عرب ورلڈ میں بھی دو رائے پائی جاتی ہے نا, کچھ لوگوں کی تعلقات ہیں ان کے ایکسیپٹنس اور ناٹ, ٹھیک ہے نا, بعض لوگ ڈینائل میں, لیکن آہستہ آہستہ جو مطلب ہے جو نظر آ رہا ہے جس ڈائریکشن میں چیزیں جا رہی ہیں کہ بائی ہک اینڈ بائی کروک وہ لوگ جو ہیں اپنی بات کو دے آر گیٹنگ اوے ود واٹ دے وانٹ. وہ ایک تو دہشت گردی بھی کر رہے ہیں, کہہ رہے ہمیں مانو بھی, ہماری ایگزسٹنس کو مانو. میں اچھا ایک اور وہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب مخالف کی آپ اینالائز کیا کریں نا, ایک چیز دیکھیں
کہ اسرائیل کی پالیسی کیا ہے. ایک چھوٹا سا ملک ہے, اس کے اطراف میں چاروں طرف دشمن ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے ایک پرووکیشن کا اگر میں نے اس سے زیادہ مضبوطی سے جواب نہیں دیا تو اگلی بار پھر ہوگا میرے ساتھ. ٹھیک ہے نا, میں ان کے اس میں بات کروں, پرسپیکٹو سے بات کروں. I'm not saying کہ they are justified. I'm not saying پھر اس کے بعد ایک سوال آتا ہے نہیں تو ان کو کس نے کہا تھا کہ آپ ادھر جا کے ملک بنائیں, آپ کہیں بھی جا سکتے تھے, انہوں نے خود یہ چنا. وہ تو ایک الگ بحث ہے نا, مطلب وہ تو آپ مسلمان اسپین کیوں چلے گئے تھے, مسلمان مطلب آپ کا کیا پھر کلیم بنتا ہے فلاں جگہ پہ آئے تھے نا یار, مطلب یہ تو کچھ ہوا ہے تاریخ میں, ایسی چیزیں ہوتی ہیں. آپ نے چوز ٹھیک ہے. اچھا اب مگر اب جیسے ہوتے نا, مجھے یاد ہے کہ جب حماس نے حملہ کیا تھا اسرائیل پہ, اور اس وقت ایک آپ کو ہوگا لوگ بڑے خوشی کا اظہار کر رہے تھے, تو کسی ایک یونیورسٹی میں ایک مذاکرہ تھا, آئی واز آلسو ون آف دی اسپیکرز, تو میں نے اس پہ کہا کہ ہمیشہ آپ ڈرائنگ فرسٹ بلڈ جو ہوتا ہے وہ کانفلکٹ میں ہمیشہ یہ کامیابی کی نشانی نہیں ہوتا ہے. ابھی سب لوگ بہت ایکسائٹیڈ تھے کیونکہ آپ کو ڈے 2 آف دا وار سوچنا ہے, ڈے 3 بھی سوچنا ہے, اور آپ کا ایگزٹ پلان کیا ہے اور کانسیکوینسز, ڈومینو ایفیکٹ. ہاں اچھا, اس کا فال آؤٹ کیا آئے گا نا. تو میرا اس وقت جو اپنا ایک اپریہنشن تھا یا انالیسس تھا کہ اسرائیل بہت مضبوطی سے آئے گا, بہت زیادہ آئے گا, اور غزہ کا ایسا وہ نہیں ہے, جغرافیہ نہیں ہے کہ وہ لوگ جو ہیں سسٹین کر سکے. اٹس ناٹ افغانستان. بالکل ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ چیزیں فورسی کر رہے تھے, تو آپ نے مطلب ہے کہ ان کو موقع دیا کہ وہ آپ آ کے, میں جسٹیفائی نہیں کر رہا, انہوں نے تو بہت ظلم کیا. 70,000 لوگوں کو جو ہے آپ سوچیں نا کہ ہلاکتیں ہوئی ہیں, بچے اس میں, اور جوان بچے بوڑھے سب کچھ ہوا ہے, تو انہوں نے بہت زیادہ ظلم کیا. پھر لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے تاریخ میں, اگر آپ انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھیں, ہسٹری پڑھیں, کہ دیر از نو سویلائزڈ وے ٹو ویج وار. وار از اے بروٹل بزنس, اور وار کا مقصد یہ ہوتا ہے, کوئی مانے نہ مانے, کہ آپ جتنا زیادہ بڑا ظلم کریں گے وہ کامیابی کی نشانی ہوتی ہے. میں ہارش ریئلٹی بات کر رہا ہوں, میں تو وہ کہہ رہا ہوں کہ ایز اے اینالسٹ میں بات کر رہا ہوں. I'm not advocating it, mind it. What I'm saying is this is objective of the war. Absolutely. اچھا, مگر اب انہوں نے زیادہ بڑا ظلم کیا, آپ نے شروع کیا, ان کے پاس زیادہ ظلم کرنے کی طاقت تھی, اور وہ مزید کیے جا رہے ہیں. مگر ایک بات ہو گئی کہ اب اسرائیل نکلنا کیسے, نہیں عامر صاحب, اسرائیل ایسا کھل کے سامنے آیا, اور اس کا جو ایک چہرہ تھا, مکروہ چہرہ, کہ دنیا نے اب اس کو کنڈیم کرنا شروع کر دیا. اسپین جیسا ملک, انہوں نے بالکل ان کے ساتھ قطع تعلق, فرق نہیں پڑتا, نہیں فرق پڑتا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں, کہ آپ کہتے ہیں آپ مذمتی قرارداد, آپ ایک میری بات سنیں, ہم خوش ہوتے رہیں گے. ایک منٹ, تم یہ جو اتنی نائیویٹی کی بات کر رہے ہو بیٹا, یہ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ اتنا مارنے کے بعد اتنا ایران میں بھی, اور اتنا دہشت گردی پیلسٹینیوں میں بھی مارا, بچوں کو مارا, کہیں نہ کہیں کنسنسس ہے کہ یہ صحیح ہو رہا ہے ویسٹ کا, تم کدھر ہو؟ وہ ویسٹ کی کنسنسس ہے, ٹھیک ہو رہا ہے. مغرب کی, ایک اور بات کروں, ایک بڑا ہم نے جب ہم پڑھتے تھے, آپ مت سوچیں گے وہ پولیٹکس میں کہتے ہیں کہ پولیٹکس میں کوئی چیز مورل نہیں ہوتی اور کوئی چیز امورل نہیں ہوتی. پولیٹکس از اے گیم, اے مورل ہوتی ہیں. یہ ہم لوگ جس پیمانے پہ بات کرتے ہیں نا, جب وہ لوگ بیٹھ کے وہ کر رہے ہوتے ہیں, ہم یقیناً مذمت کریں گے, لیکن ان سے فائدہ نہیں. وہ ہے نا کہ چشمے تر جانے شوریدہ کافی نہیں, تہمت عشق پوشیدہ کافی نہیں. آج بازار میں پاپا جولا چلو, تو یا تو چل لیں آپ پاپا جولا چلیں, ورنہ پھر آپ کو مطلب ٹیکفل ہونا ہے. بھائی دشمن اگر آپ کے دشمن ہے تو وہ تو آپ کو گندا کرے گا. آپ اپنے دشمنوں کو اپنے آپ سے قریب تر رکھیں تاکہ آپ کو, تو ہم تو یہی کہہ رہے ہیں, اور میں کیا کہہ رہا ہوں, میں تو بالکل یہ تیار ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا کم از کم ایک ایکسٹینڈیڈ ہینڈ فورن پالیسی میں, ایک ایکسٹینڈیڈ ہینڈ کہ بھئی انڈائریکٹلی ابھی ٹھیک ہے آپ ہیں, ہم اگر ہم انڈائریکٹلی کہہ دیں آپ, کیونکہ ہمارا بھارت کے ساتھ بہت بڑا مسئلہ ہے, اور بھارت جو ہے وہ آئے گا دوبارہ آپ کے اوپر, ہم اس کو بڑا سمارٹ کر رہے ہو. یہ میں اس کے لیے ایک سیپریٹ ایپیسوڈ رکھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر ہاں اس پہ ایک الگ بات کریں گے کہ مطلب ہمیں جو ہے نئے نئے محاذ نہیں کھولنے. یہ بات اپنی طاقت جتنی ہے, مطلب ویسے غریب ملک ہے, غریب ملک ہے, افغانستان سے ہماری لڑائی ہوئی بھی ہے, ادھر سے ہماری لڑائی ہوئی ہے, ادھر آپ کہہ رہی اب اسرائیل بھی ہم نگر نہیں, کیونکہ اسرائیل کو آپ بار بار اسرائیل اٹ از امریکہ. if you understand امریکہ کے ساتھ capitalism, آپ کیپٹلزم سمجھتے ہیں, بیسٹ فرینڈ ہے سر, نہیں آپ کیپٹلزم سمجھتے ہیں کہ نہیں, تو کیپٹلزم کا سب سے بڑا جو ایکسپوننٹ ہے وہ ہے جناب اسرائیل. امریکہ کو انہوں نے کہہ دیا تھا یہ اون امریکہ, تو یہ تو امریکہ کو اون کرتے ہیں. دوسری اور ان کے پاس میں آپ کو اسٹارٹ اپس پہ آ جائیں, آپ دنیا کے 75 اسٹارٹ اپس جو ہے نا, % اسٹارٹ اپس, یہ اتنی سی کمیونٹی ہے
ان کے پاس تعداد ہے. دیکھیں, آپ تعلیم کا دیکھیں یار, تعلیم میں بہت آگے یہ بہت جینیئر مانو نا, انوویشن میں آگے ہیں بہت زیادہ. مجھے وہ مطلب ہے انہوں نے وہاں پہ جو ایگریکلچر میریکل لے کر آئے ہیں نا, معجزہ کیا انہوں نے اتنی سی جگہ پہ. ڈرپ فارمنگ سے انہوں نے آپ کو ابھی بھی مل جائے, آپ کچھ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ نہیں کر, ابھی تو لڑ رہے ہیں پانی پہ, آپ پانی ضائع کر رہے ہیں بھائی, آپ نہانے میں اتنا پانی ضائع کر دیتے ہیں جتنا وہ نہیں. اب یہ جو انڈس کا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, ہم انڈس واٹر کے اوپر آپ یار یہ پانی آ گیا جنگ میں, مجھے کسی نے کہا تھا بہت پانی کی جنگ ہے کہ یہ پانی میں جنگ ہوگی ہماری ان کے ساتھ. یہ قحط کرنا چاہ رہے ہیں, یہ زیادتی ہے یار, ورلڈ کمیونٹی کو دیکھنا چاہیے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ورلڈ کمیونٹی نے کشمیر پہ کیا کیا, کچھ نہیں کیا نا. وہاں پہ کتنا ظلم ہوا مقبوضہ کشمیر میں, سب سے بڑی دنیا کی اوپن جیل بنا دیا گیا, اور ابھی تک ہے, ٹھیک ہے نا, اور ابھی تک ہے وہ. تو مطلب میں پھر وہی کہتا ہوں موریلٹی نہیں ہوتی ہے ہمارے یہاں. لوگ بڑے بڑے میں حیران ہوتا ہوں اس کو ساما پسترا سے جس کی لاٹھی اس کی بھینس, ایسا ہی ہے. نہیں جس کی لاٹھی میں نہیں, اب ہو گیا ایسا. اچھا مائٹ از رائٹ, مائٹ از رائٹ نا, تو سامنے آ گئے. نہیں پہلے کہیں نہ کہیں شرماتے تھے. نہیں کبھی نہیں ہوتا تھا. تاریخ کا آپ, میں نے جتنی تاریخ پڑھی 500 سال پہلے, 1000 سال پہلے, یہاں پہ طاقت ہوتی ہے. اور جب بھی کہتے ہیں if you want peace always be prepared for war, آپ کی طاقت جو ہے وہ سب سے بڑی ضامن ہے امن کی. رائٹ ساجد صاحب, آپ سے ہم تھوڑی سی آپ ذرا لائٹر ٹون پہ بات کریں, آپ سے کچھ کرکٹ اور انٹرٹینمنٹ کی بات. پلیز. تو سر مجھے پلیز بتائیں واٹس ہیپننگ لیٹسٹ ان کرکٹ. ہمارے حال پاکستان کرکٹ ٹرانزیشن میں ہے, ہمیشہ ہم ایک بہت بڑی فورس ہیں, لیکن اگر ہم نے اس کا خیال طریقے سے نازک موڑ پہ ہم نازک موڑ پہ تو بیچارے بہت نہیں. اس کی وجہ یہ گراس روٹ لیول پہ آپ لوگوں نے کچھ بھی نہیں کر رہے ابھی بھی, نہ کالجز میں نہ یونیورسٹی. پہلے تھا یہ سسٹم, وہ ختم کر دیا. پھر خان صاحب آئے, جن کو ان کی گورنمنٹ آئی, انہوں نے وہ ڈپارٹمنٹ بھی ختم کر دی. میں سمجھتا ہوں غلط کیا, نہیں کرنا چاہیے تھا. مگر وہ بھی صحیح تھا اپنی جگہ, وہ اپنی جگہ صحیح تھے. دنیا بھر میں کاؤنٹیز ہوتی ہیں, لیکن اپنی جگہ ٹھیک تھے کہ بھائی وہ بعد میں وہ پیسے ملتے نا. دیکھیے پہلے آپ سڈنلی اپنا مقابلہ کرنے لگ جاتے لندن سے. آپ کے ہاں ابھی کتنی جہالت, میں آپ سے بار بار پوچھتا ہوں کہ یہ آنے والا ہے, یہ والا آنے والی دنیا تو اس پہ ہے. آپ اپنے بچوں کو تعلیم کیوں نہیں دے رہے یار, کیا ہو گیا؟ چلے تعلیم دیکھیں, اسپورٹس کا ایک اپنی 2.5 جگہ کروڑ ہے. بچہ باہر جب یہ بڑا ہوگا. آپ مجھے بتائیں, آپ تو اسپورٹس میں تھے, آپ تو کرکٹ بھی کھیلتے تھے, ان کو بڑا زبردست بالکل ماشاءاللہ بیٹسمین زبردست ہوا کر, سنا ہے میں نے, دیکھا نہیں, میری بڑی واجبی تھی معلومات ہے. دیکھیے کیونکہ میں اس میں انتہائی ناکام رہا ہوں, اس سے میرا مذاق اڑتا ہے. آپ سنا کہ ٹیسٹ میچ مطلب کھیلتے رہ گئے تھے بچپن میں, مجھے دوست نے کہا. چلو یہ تو مذاق ہے, لیکن I thought I was good enough to play for Pakistan. اچھا اس میں تو جس کو پتھر مارو گے وہ یہی کہہ رہا ہوگا پاکستان میں حالات بھی کرکٹ کھیلتے ہیں. مگر ون لاسٹ کیا اس کی اللہ نہ کرے فرینچ اوپن. اچھا فرینچ اوپن, آپ لوگ ٹینس دیکھتے نہیں, میں ٹینس کا بہت زیادہ شوقین ہوں. پاکستان میں نا ٹینس ایک زمانے میں رکھتے تھے, اب سام اللہ کا آیا تھا, یہ آیا, لیکن ہم نے ابھی تک اس کو. میں تو کرکٹ بھی نہیں دیکھتا. اب کرکٹ بھی ہم ڈیٹیل اتنی زیادہ ہو گئی. کرکٹ کا فیوچر ہاکی جیسا تو نہیں ہے نا, اللہ معاف کرے, یا ابھی بھی ہوپ ہے؟ نہیں, آئی ڈونٹ تھنک اتنا برا آپ اس طرح سوچیں. اس طرح تو نہیں ہوگا کیونکہ اس میں پیسہ بڑا ہے, جہاں پیسہ ہوتا ہے وہاں لوگ آتے ہیں. ہاکی میں بھی تو تھا. نہیں نا, کہیں نہیں تھا. ابھی اس کو ان کو بنایا ہے اپنی پیپلز پارٹی کی شیلا رضا کو, اللہ کرے کہ وہ ہاکی ہاتھ میں پکڑوا کے دنیا میں چلا جائے. اللہ خیر کرے جی. اینڈ انٹرٹینمنٹ پہ تھوڑی سی لیٹس ٹچ اینڈ گو. آپ نے کوئی نئی مووی دیکھی؟ میں تو موویاں ہر روز دیکھتا ہوں, یہ تو ہر روز دیکھنی پڑتی ہے جسٹ ٹو گیٹ اوے فرام دا ورلڈ. دیکھیے موویز کیا ہے, یہ آپ کے معاشرے, کوئی بھی دنیا میں اپنا جو ملک ہے وہ اپنے معاشرے کو دکھانا چاہتے ہیں لوگوں کو, ان کے تھری لور کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اچھے لوگ ہیں, ہمیں دیکھو انڈیا میں. یور ٹاپ 3 مووی ریکمنڈیشنز فار دا ویک. میں گھر میں بیٹھا ہوں, فارغ بیٹھا ہوں, آپ بتائیں میں کون سی موویز دیکھوں, ہمارے لوگ کون سی مووی دیکھیں؟ اچھی موویز میں کون, ایک تو ڈی کیپریو کی کوئی بھی مووی آپ دیکھنا چاہیں دیکھیں. ڈی کیپریو نے ابھی بھی اچھی مووی بنائی ہے بہت, اس کو آسکرز بھی بے تحاشا ملے ہوئے ہیں. کیا ہے اس کا نام, سمتھنگ. ڈی کیپریو کی مووی ہے بہت, اس میں ہاوی بارڈین بھی ہے, مجھے اچھے لگتے ہیں ایکٹر. آئی تھنک اگر ایپسٹین میں پتہ نہیں اس کا نام صحیح آیا یا نہیں آیا ڈی کیپریو کا, آیا تو ہے لیکن اللہ معاف کرے کافی خطرناک باتیں کہی جا رہی ہیں اس کے بارے میں, مگر میں اس کا پھر فین ہوں. ایک طرف آدمی کا کرافٹ ہوتا ہے اور ایک دفعہ آدمی کی پرسنالٹی ہوتی ہے, ضروری نہیں ہے کہ دونوں کا. ڈی کیپریو از اے فینٹاسٹک ماسٹر. سو مائیکلز کم آؤٹ دس لاسٹ منتھ. یار اس کے بارے میں بھی اتنا میں ڈوبیس ہو گیا ہوں. ایک طرف اس کے بارے میں جو ابھی اس کی جو فیملی, جن بچوں کے ساتھ تو رہتا تھا, انہوں نے جو آ کے باہر باتیں کی ہیں,
मैं कुछ बच्चे करते थे देखो कुछ- पीडोफाइल आसान सवाल था कि कोई 3 अच्छी मूवीज के नाम बता दें आप हमें। माइकल सवाल आसान था। माइकल सवाल आसान था, आपने माइकल- जवाब मुश्किल कर दिया। माइकल देख रहे हैं लोग, उसमें गाने अच्छे हैं, ये वो हाँ, है। एंटरटेनमेंट हर चीज में छोड़ने हाँ लगे बट हैं। उसकी जो पर्सनल जिंदगी उसमें अब नेटफ्लिक्स पे भी आई हुई है यार, वो तो वो उसके बरक्स है। देखिए हम तो ये चीजें देख के बड़े हुए तुमको जो मैंने कहा था यार, पाकिस्तान में फिल्म सिटी बनने वाली है, आप उस पे बात करें यार, आप लोग इधर उधर कर रहे हैं यार, क्या कर रहे फिल्म हैं। सिटी फिल्म सिटी बनने वाली, बड़ा पंजाब आपकी बड़ी गवर्नमेंट अभी इस साल ईद उल अजहा पे कितनी मूवीज आई हैं? ज़ॉम्बीड आई, आपकी एक वो लव दी सॉन्ग कुछ वो एक मूवी आई, लव दिस सॉन्ग। लव दी सॉन्ग, अच्छा फरहान अच्छा वो आई, फिर उसके बाद साइको आई, साइको भी आई, फिर उसके बाद ये उससे पहले बुल्ला आई थी, बुल्ला आई थी, यस। उससे पहले वो आई थी, नहीं ये 4-5 मूवीज तो अभी बैक टू बैक आई हैं। उसमें हैंड्स डाउन ये फाद मुस्तफा की मूवी, ज़ॉम्बीड वो महवेश का लोग देख रहे हैं, बुरी नहीं है। मेरे ख्याल में आइंदा जब हम एंटरटेनमेंट पे बात करें तो जरा शुरू में करें, ओके और ताकि साजिद साहब को जौहर दिखाने के मौके मिले। फिर मैं वो मैं क्रिस्टियानो भी को सवाल करूंगा इनसे कुछ, मतलब है कि मतलब ड्रामे पे बात करें, थोड़ा सा मौसीकी पे बात करें। इतना वैसा मतलब एक वेटरन बैठे हुए because this is ठीक है his ना, genre. तो ये उनका वो है, तो हमें भी सीखने का मौका मिलेगा। हमें हम अपनी राय नहीं देंगे उस पर, हम सिर्फ format सवाल में सबसे करेंगे पहले और ये उनको बात ऐसा करें। करें ताकि अच्छा, मैं अगला प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जो मुझे मिला हुआ है ना, वो वो पहन कर आप ताकि आइए। आप लोग मुझे जरा इज्जत से बात सर करें। वो नहीं, मैं क्या ही जाती है। नहीं फिर मैं आपकी इज्जत को ज्यादा ही बढ़ जाएगी ना, फिर देख भी नहीं सकूंगा। राइट मैं वेरी थैंकफुल, मुझे कभी मौका नहीं मिला, आई एम वेरी थैंकफुल टू माय पीपल कि मुझे उन्होंने इतना बड़ा अवार्ड दिया। राइट आज इस फोरम के थ्रू अपना गंजा शक्ल भी दिखा रहा हूँ इसी वजह से। right. Thank you so much for joining us this week. Inshallah, see you next week. For more updates, subscribe now and press bell icon.